اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے چند بزرگ شخصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، ان لوگوں کو تم نے فالو کرنا ہے، باقی علوم تم جس سے جہاں سے مرضی لو، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ دیکھو آپ کو کاروبار سکھانے کے لیے کوئی ہندو ملتا ہے، آپ سمجھتے ہو یہ اچھا کاروبار سکھاتا ہے، آپ جاؤ ہندو کے پاس، سمجھ رہے ہو؟ آپ کو سائنس پڑھنی ہے، نیوٹن آئنسٹائن کی تھیوریز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ سائنس کس سے سیکھو؟ نیوٹن سے، بولو، آئنسٹائن سے سیکھو۔ آپ یورپ جاؤ، آپ امریکہ جاؤ، آپ یہودی کے پاس جاؤ، جہاں سے چاہو علم حاصل کرو، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں لائف کن اصولوں پہ رکھ کے گزارنی ہے، یہ تمہیں انگریز نہیں بتا۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ سلیکٹڈ لوگ ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر انہی کو اپنا مینٹور بنانا ہے، انہی کو اپنا پیر و مرشد بنانا ہے، اور انہی کی تعلیمات کے مطابق انہی جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تمہارا پیٹ خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لیگل کیا ہے، انلیگل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تمہیں نہ ہندو سائنٹسٹ بتائے گا، نہ عیسائی بتائے گا، یہ تمہیں کون بتائیں گے؟ سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ تو ان سلیکٹڈ لوگوں کا قرآن بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے آدم، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور آل عمران، جن کی اولاد میں بڑے بڑے بزرگ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ تو یہ پوری ایک جماعت ہے جو قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے ذکر کی۔ صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ ان کی زندگیوں میں جو چیز مشترک تھی وہ اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہے تم۔ ان کی زندگیوں میں ایک چند چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، سب خدا کو مانتے تھے۔ ما کان لنا الا نعبد ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ دیکھو ہم پیغمبروں کی جماعت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ایک چیز کامن یہ تھی۔ نمبر دو، تمام پیغمبروں میں ایک بات مشترک، سب اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے تھے۔ یہ تمام صفات قرآن میں پیغمبروں کی بیان ہوئی ہیں۔ اب میں آیتیں پڑھوں گا تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا نا۔ اللہ پہ اعتماد اور توکل۔ توکل کا کیا مطلب ہے؟ اسباب اختیار کرنا ہے، نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ان کو کوئی خیر کا کام پہنچتا تھا اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ بھئی کس کی رحمت ہے یہ؟ اللہ کی۔ جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی اپنے کھاتے میں ڈالتے تھے، حالانکہ شر اور خیر دونوں ہیں اللہ کی طرف سے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے، حالانکہ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ تمیز ہے، یہ ادب ہے۔ آج ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری محنت سے کوئی اچھا کام ہو جائے، دیکھا ایفرٹس، اس کو بولتے ہیں ایفرٹس، اور کچھ الٹا ہو جائے، یار اللہ کو میں ہی ملا ہوں، میرے ساتھ ہی الٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے سب کچھ، باقی تو سب ترقی کر رہے ہیں، میں ہی پتہ نہیں کیوں مجھے ہی دبایا جا رہا ہے بس مسلسل۔ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقے بھی کرتا ہوں، صدقوں سے بلائیں ٹلتی ہیں، ہمارے یہاں تو روزانہ بلائیں آ رہی ہیں الٹی۔